आदाब दोस्तों, मैं आपको वेलकम करता हूं एक बार फिर अपने इस यूट्यूब चैनल पे। काफ़ी दिनों बाद मैं ये वीडियो फिर अपलोड कर रहा हूं क्योंकि कुछ वजूहात थे जो कि मैं यूट्यूब पे नहीं आ सका। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। तो आज मैंने आपकी दुआओं से फिर से शुरू किया है। तो बात करेंगे हम मुस्लिम रूल इन जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि मिडीवल कश्मीर। इस पे मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियोस बनाए हैं। तो बहुत सारी वीडियोस मैंने कश्मीर हिस्ट्री पे बनाए हैं, आप उनको जाकर देख सकते हो। तो लेकिन हाँ, आज हम बात करेंगे जो है हम शाहमीरी डायनास्टी का ये दूसरा वीडियो है और पहला वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो इसमें हम बात करेंगे जो शाहमीरी डायनास्टी है। पहले हम इसको इस वीडियो को मैंने 3 हिस्सों में बांटा है। पहले हम बात करेंगे कुछ रिवीजन करेंगे पिछले जो जो वीडियो जो उनका। उसके बाद हम बात करेंगे आज का जो मेन मोटिव है इस वीडियो का, वो है सुल्तान सिकंदर, जिसको बुत शिकन या इडोल ब्रेकर भी कहते हैं। उस पर वीडियो है क्योंकि एक कमेंट किया था एक दोस्त ने कि सुल्तान सिकंदर पे मैंने कुछ नहीं बताया, लेकिन शहाबुद्दीन पे मैंने वीडियो बनाया। उसके बाद कुछ जो है सुल्तान आए हैं, लेकिन जिस उनमें जो इम्पोर्टेंट है वो है शहाबुद्दीन, उसके बाद सुल्तान सिकंदर, और आखिर पे हम बात करेंगे फिर ज़ैनुल आबिदीन की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि इस वीडियो के आखिर में मैंने जो भी हम इस वीडियो में पढ़ते हैं उस पर कुछ क्वेश्चन आपको फ्रेम करके देता हूं और उनको हम सॉल्व करेंगे, ताकि जो है आने वाले जो एग्ज़ाम्स है JK SSB या कोई भी कश्मीर बेस्ड एग्ज़ाम है तो उसमें उन क्वेश्चंस को पूछे जाने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो आप उसके लिए भी तैयार हो जाएगी, जैसे कि क्लास 4 का एग्ज़ाम भी आने वाला है और उसमें ये सिलेबस में भी है। तो आइए शुरू करते हैं। तो शाहमीरी डायनास्टी पहले हैं कि इन द बिगिनिंग ऑफ 14th सेंचुरी, 14वीं सेंचुरी की शुरुआत में इसकी बुनियाद पड़ गई। और फाउंडर कौन था ये आपको याद रखना है। तो पहला जो है इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि व्हेन डिड शाहमीरी डायनास्टी बिगैन। तो एग्जैक्ट डेट मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन 14th सेंचुरी के बिगिनिंग में अगर कोई ऑप्शन आपको मिला तो वो आप याद रख, वो आप टिक करके आना। उसके बाद है फाउंडर, यानी फाउंड किसने किया, तो वो था शाहमीर। इसी नाम से शाहमीरी डायनास्टी पड़ गया। लेकिन उसने जो अपनी हुकूमत है वो चलाई एज विद द नेम सुल्तान शमसुद्दीन। या अब याद रखना, सुल्तान शमसुद्दीन भी का किसको कहते थे, शाहमीर को ही। और इसका जो पीरियड रहा है किसका, शाहमीरी डायनास्टी का मैं बात कर रहा हूँ, न कि शाहमीर का या सुल्तान शमसुद्दीन का, इसकी बात नहीं, बल्कि मैं बात करता हूँ शाहमीरी डायनास्टी की। तो वो रहा 222 ईयर्स। और इसके कुछ नोटेबल सक्सेसर जो रहे हैं उनमें हैं पहले जमशेद, जिसका पीरियड रहा 1342 से लेकर 43 यानी सिर्फ 1 साल। और इसके लिए जो है ये किसके लिए जाने जाते हैं, इसने एक ब्रिज यानी एक पुल बनाया ओवर जेहलम नियर सोपोर। सोपोर के नज़दीक जेहलम के ऊपर इसने एक ब्रिज बनाया। इससे ये जमशेद जो है मशहूर है। और दूसरा है उसके बाद अलाउद्दीन, इसका पीरियड रहा फ्रॉम 1343 से लेकर 54 AD। और ये मशहूर है, इट ही इज़ प्रोमिनेंट फॉर द रिवोल्ट ऑफ लवनिया ट्राइब। यानी लवनिया एक ट्राइब, एक कबाइल उस वक़्त थे और उन्होंने रिवोल्ट किया अलाउद्दीन के ख़िलाफ़। तो इसके लिए ये मशहूर है कौन, अलाउद्दीन। तो ये लवनिया ट्राइब ने रिवोल्ट किस के दौरे हुकूमत में किया, तो वो था अलाउद्दीन। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बन गया। फिर उसके बाद आया सुल्तान शहाबुद्दीन। इस पे मैंने पूरा एक वीडियो बनाया है ऑलरेडी, आप जाकर देख सकते हैं। उसके बाद है कुतुबुद्दीन, इसका पीरियड रहा 1373 से लेकर 89 AD। और उसके बाद एक जो आए सुल्तान सिकंदर, जिस पे ये वीडियो, जिसके बारे में आज हम पूरी विस्तार से बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। और जो सुल्तान सिकंदर था, ही वाज द एल्डेस्ट सन ऑफ कुतुबुद्दीन। और सुल्तान सिकंदर का जो पीरियड है वो रहा 1389 टू 1413 AD। और जो मैंने जो ये सेपरेट वीडियो है ये आज ही है। उसके बाद आया सुल्तान अली शाह। ये ज़रूरी ज़्यादा नहीं है,
لیکن آپ یاد رکھنا کہ یہ بھی ایک رولر رہا ہے شاہبیری ڈائناسٹی کا. کبھی کبھی کوشچن پوچھا جا سکتا ہے کہ وچ آف دا فالوونگ واز دا رولر آف شاہبیری ڈائناسٹی. تو کچھ نام دیے ہوں گے تو آپ کو چننا ہوگا وہ جو اس ڈائناسٹی پہ ہوگا. تو اس کا پیریڈ رہا 1413 to 1428. اس کے بعد جو آیا اس کے اوپر بھی سیپریٹ ویڈیو میں بناؤں گا، سلطان زین العابدین. اور اس کے بعد جو شاہبیری ڈائناسٹی کے رولرز تھے وہ کمزور ہوتے گئے، تو اس طرح سے پاورفل نہیں تھے جو کہ جیسے زین العابدین یا سکندر یا شہاب الدین. تو وہ بھی میں جب نیکسٹ ویڈیوز بناؤں گا تو ان کے بارے میں بھی کچھ بات ہوگی. تو آج ہم بات کرتے ہیں سلطان سکندر. تو کشمیر ہسٹری سلطان سکندر اس کو بت شکن بھی کہتے ہیں یا ایڈول بریکر بھی کہتے ہیں. میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ اس کے فادر کا نام تھا قطب الدین. اور اس کا پیریڈ یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ کب سے کب تک رہا، تو 1389 سے لے کر 1413 AD. اور اس نے شروعات میں جب یہ آیا تو اس نے اپنی ماں یعنی اس کی مدر کا نام تھا سباٹا، اور اس کے 2 منسٹرز تھے اڈاکا یا جس کا دوسرا نام رائے ماگرے ہیں، اینڈ دوسرا تھا سہاکا. تو اپنی مدر یعنی سباٹا، اڈاکا اینڈ سہاکا، ان کے سہارے اس نے اپنی حکومت کی شروعات کی. اور اس اڈاکا کے بارے میں یہ ہے کہ ہی لیڈ اے سکسیسفل کمپین آف لداخ، اینڈ جب اس نے لداخ میں کامیابی پائی تو ہی گاٹ مور ایمبیشیس، اور اس کو لگا کہ میں جو ہے سلطان بن جاؤں گا. تو ہی ریولٹڈ اگینسٹ سلطان سکندر، لیکن بٹ سکندر سپریسڈ دی ریولٹ، لیکن سکندر سے وہ جیت نہ پائے، ہار گئے. اس کے بعد یہ ہیں، تو یہ بھی کوشچن پوچھا جا سکتا ہے کہ ہو واز دا منسٹر ان سلطان سکندر رین ہو ریولٹڈ اگینسٹ دا سلطان. تو وہ تھا اڈاکا. اور ایک بات یہ ہے کہ سکندر سینٹ ہز سن شاہی خان. یہ شاہی خان آپ ذہن میں رکھنا، یہ شاہی خان آگے میں بتاؤں گا کہ یہ کون تھا. تو سکندر سینٹ ہز سن شاہی خان ٹو دا کورٹ آف تیمور. یعنی تیمور اس وقت ہندوستان یعنی جو دہلی سلطنت تھا اس میں دہلی میں تھا، تو جس نے انویڈ کیا انڈیا کو 1398 میں. تو اس کے کورٹ میں اس سکندر نے اپنے بیٹے شاہی خان کو بیچا کچھ تحفوں کے ساتھ، کچھ پریزنٹس کے ساتھ، کچھ گفٹس کے ساتھ، تاکہ ٹو اسٹرینگتھن فرینڈلی ریلیشنز ود ہم. اور سلطان سکندر جو ہیں اس کے بارے میں کچھ یہ جو ہے ایک کنٹروورشل رولر مانا جاتا ہے، اس لحاظ سے کہ اس کی جو ریلیجس پالیسی تھی، اس ریلیجس پالیسی کی وجہ سے اس کو یہ ایک بہت سارے متضاد جو ہیں ہمیں خطبات ملتے ہیں دوسروں سے کہ جو سکندر تھا کچھ کہتے ہیں کہ وہ اینٹی نان مسلم تھا، لیکن کچھ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، ایسا نہیں تھا، کچھ اور ہے. لیکن جو بھی کنٹروورسیز ہیں ہمیں کنٹروورسی میں پڑھنا نہیں ہے، ہمیں صرف فیکٹس پہ دھیان دینا ہے کہ جو ہمیں ایگزامز میں پوچھا جا سکتا ہے. تو ریلیجس پالیسی آف سکندر از کنسیڈرڈ کنٹروورشل. اس کی دور حکومت میں کیا ہوا؟ ہیوی انفلکس آف مسلمز، سیدز اینڈ ادر لرنڈ مین آف پرشیا ہیپنڈ. یعنی یہ جو سیدز تھے یعنی جیسے ہمدان، سید ہمدان، یا اس کے ساتھ اور 700 جو ہے سکالر بھی آئے تھے، تو یا اور مسلمز جو آئے اس وقت کشمیر میں. تو یہ کس کے دور حکومت میں ہوا؟ یہ سکندر نے ان کو ویلکم کیا اور اپنے جو ہے حکومت میں اپنی ان کو کچھ جگیر دی، زمین دی رہنے کے لیے، اور باقی سہولیات بھی فراہم کی. اینڈ سکندر ڈیسائیڈڈ ٹو انٹروڈیوس پیور اسلامک لا اینڈ پروپیگیٹ ہز فیتھ. تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اس سے بھی یہ کنٹروورشل مانا ہے کہ اس نے جو ہے نان مسلم ہے اس کے ساتھ جو ہے کچھ سختی کی ہوگی. اور میر محمد ہمدانی جس کو ہم شاہ ہمدان بھی کہتے ہیں، آپ نام یاد رکھنا. لیکن اس کے بارے میں کچھ کنٹروورسیز ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ابھی سکندر آیا ہی نہیں تھا کہ اس کی
ڈیتھ ہو گئی، کیونکہ سکندر کہا جاتا ہے کہ اس نے 1389 میں جو ہے اپنا رول جو شروع کیا، اور جو میر محمد ہمدانی ہے یعنی شاہ ہمدان، اس کی وفات جو ہے 1384 میں ہی ہو چکی تھی، اور وہ تاجکستان یعنی کھٹلن تاجکستان میں اس کی تدفین ہوئی۔ تو اس کنٹروورسی کو ہم دور رکھتے ہیں، لیکن اتنا آپ دیکھیے کہ لیکن کچھ کہتے ہیں کہ 1450 میں جو ہے شاہ ہمدان مر گئے۔ تو اگر ہم مانیں گے کہ 1450 میں وہ مر گئے، تو اس کا مطلب میر محمد ہمدانی اور ملک شاہ بٹ، جس کو سہو بٹ، یہ یاد رکھنا، سہو بٹ بھی کہتے ہیں، یاد رکھنا۔ تو یہ ایک ریسنٹ کنورٹ اسلام تھا، اور ہی واز اپوائنٹڈ ایز پرائم منسٹر بائی میر محمد ہمدانی۔ تو جب یہ مسلم بن گیا، یہ سہو بٹ یا ملک شاہ بٹ، تو اس نے اپنا نام رکھا شریف الدین، یہ آپ یاد رکھنا، شریف الدین۔ اور جو ہیں انہوں نے کیا کیا، ملک شاہ بٹ یا سہو بٹ اور میر محمد ہمدانی نے اس کو سپورٹ کیا اور اس کو گائیڈ کیا کس کے بارے میں، ریلیجس پالیسی ترتیب کرنے میں۔ اور جونا راج کہتے ہیں، جونا راج ایک ہسٹورین رہا ہے جس نے راج ترنگی کو آگے بڑھایا، یعنی جو راج ترنگی دویتیہ یعنی راج ترنگی کا دوسرا ولیوم جو ہے وہ لکھا ہے کس نے، جونا راج نے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اسٹرکچرس ڈیمالشڈ بائی سکندر، وہ کیا تھے، وہ تھے مرتند، ویشیاس، ایشانہ، چکربت اینڈ تریپوریشور، یہ آپ یاد رکھنا، ذہن میں رکھنا۔ تو اس طرح سے سکندر کے بارے میں اتنی ہی معلومات آپ کو جو ہے جاننی چاہیے، کیونکہ جو کشمیر ایگزامز جموں کشمیر ایگزامز ہوتے ہیں ان میں زیادہ ڈیپ نہیں پوچھا جا سکتا، یہ فیکٹر جو ہے موٹے ان کو پوچھا جا سکتا ہے۔ اور یہ آپ یاد رکھنا کہ بت شکن یا ایڈول بریکر کس سلطان کو لقب دیا گیا تھا، تو وہ تھا سلطان سکندر۔ تو جیسے آپ کے ساتھ میں وعدہ کر چکا تھا کہ میں آپ کو آخر میں کچھ آبجیکٹیوز یا کچھ MCQs فریم کر کے دوں گا، تاکہ آپ ایگزامز کے لیے تیار ہو جائیں، جو کہ آنے والے ایگزام ہے کلاس 4 کا، تو یہ آپ کو پوری طرح سے تیار کرے گا کہ کس طرح کے کوشچنز پوچھے جا سکتے ہیں، اور اسی حساب سے آپ کو بھی پریپیئر کرنا ہے اپنے آپ کو۔ کوشچن فرسٹ از ہو از کنسیڈرڈ دا فاؤنڈر آف شاہ میری ڈائناسٹی۔ ابھی میں نے بتایا کہ آپ بھی اپنا آنسر دماغ میں سوچ سکتے ہو، اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے یہ سمجھ لیا ہے، یہ ویڈیو آپ کو سمجھ آیا ہے یا نہیں۔ تو آپشن اے شہاب الدین، آپشن بی علاؤ الدین، آپشن سی سکندر، اینڈ آپشن ڈی شمس الدین۔ تو آپ نے آنسر جو ہے اپنے دماغ میں بٹھا رکھا ہوگا، تو اب میں آنسر بتاؤں گا، تو وہ ہے شمس الدین، تو یہ آپ یاد رکھنا۔ سیکنڈ کوشچن از ہو واز دا فادر آف سلطان سکندر، سلطان سکندر کا فادر کون تھا؟ آپشن اے از قطب الدین ایبک، آپشن بی قطب قلی شاہ، آپشن سی قطب الدین، اینڈ آپشن ڈی قطب الدین مران۔ تو آپ نے آنسر اپنے دماغ میں سوچ لیا ہوگا، آپ دیکھنا صحیح ہے یا نہیں۔ تو اس کا صحیح آنسر ہے قطب الدین، کیونکہ قطب قلی شاہ یہ ہندوستان میں رہ چکا ہے، قطب الدین ایبک بھی وہیں پہ رہا ہے، اور قطب الدین مران ایسا کوئی نام میری ذہن میں تو نہیں آیا ہے جو ہسٹری میں رہا ہو، اگر رہا بھی ہو تو لیکن کشمیر میں نہیں رہا۔ تو اس کے بعد ہے کوشچن تھرڈ از وچ آر دا فالوئنگ سلطانز ڈڈ ناٹ بلانگ ٹو شاہ میری ڈائناسٹی۔ تو ان میں سے شاہ میری ڈائناسٹی میں کون سا جو ہے سلطان نہیں رہا ہے؟ آپشن اے از جمشید، آپشن بی علاؤ الدین، آپشن سی علاؤ الدین سکندر، آپشن ڈی آل بلانگ ٹو دا ڈائناسٹی، یعنی کہ یہ سب تینوں نام جو ہیں یہ اس ڈائناسٹی میں بلانگ کر چکے ہیں۔ تو کوشچن ہمیں پوچھا ہے کہ کون سا بلانگ نہیں کرتا ہے، تو اوبویسلی اگر آپ کو آنسر پتہ نہیں ہے تو وہ ہے علاؤ الدین سکندر، کیونکہ علاؤ الدین بھی رہا ہے اور جمشید بھی رہا ہے۔ تو علاؤ الدین سکندر ایسا کوئی نام ہی آپ کو شاہ میری ڈائناسٹی میں نہیں ملے گا۔
پھر کوشچن 4 از دا پیریڈ آف سلطان سکندر زرین واز. سلطان سکندر نے کہاں سے کہاں تک جو ہے رول کیا؟ آپشن اے 1380 1413 AD, آپشن بی 1389 1413 AD, آپشن سی 1300 to 1413 AD اینڈ آپشن ڈی نن آف دا ابو. تو ان میں سے جو صحیح آنسر ہے وہ ہیں آپشن بی یعنی 1389 to 1413 AD. پھر کوشچن 5 از وچ آف دا فالوئنگ واز ناٹ ڈیمالشڈ بائی سکندر. ان میں سے جو میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ جونا راج ہے جس نے راج ترنے کی دویتیہ لکھی، تو وہ لکھتے ہیں کہ کون کون سے سٹرکچرز کون کون سے اس نے توڑے تھے. تو یہاں پر کوشچن ہے کہ ان میں سے کون ہے جو اس نے نہیں توڑا. آپشن اے از مرتند، آپشن بی از سومناتھ، آپشن سی از ایشانہ، آپشن ڈی از چکرابرت. تو یہاں پر جو ہے مرتند بھی اس نے توڑا ہے، ایشانہ بھی اینڈ چکرابرت بھی، لیکن سومناتھ یہاں پر نہیں ہے، وہ کہاں تھا؟ گجرات میں. پھر کوشچن آف دا ویڈیو، اس کا آنسر آپ کو کمنٹ باکس میں دینا ہے، اور اگر آپ کو اس کا آنسر پتہ نہ ہو تو اس کا آنسر آپ کو ملے گا نیکسٹ ویڈیو میں. تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے رکھنا تاکہ آپ کو نوٹس ملے گی جب بھی میں نیکسٹ ویڈیو بناؤں گا. تو کوشچن ہے کہ ہو واز دا فادر آف زین العابدین. تو اس کا آنسر اگر آپ اس ویڈیو کو غور سے دیکھو گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کا فادر کون تھا زین العابدین کا، جو کہ نیکسٹ جو ویڈیو ہے وہ میں اسی پہ بناؤں گا. تو آپشن اے شمس الدین، آپشن بی سکندر بدھ شکن، آپشن سی قطب الدین اینڈ آپشن ڈی نن آف ڈیم، یعنی ان میں سے کوئی بھی زین العابدین کا فادر نہیں ہے. تو اس کا آنسر آپ مجھے کمنٹ باکس میں دینا. باقی شکریہ. اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ بھی دبائیں تاکہ جو بھی میں نیا ویڈیو بناؤں اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملے گی اور آپ کو پھر ڈھیر ساری نالج ملے گی. باقی شکریہ.